بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کے جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ گرین لینڈ کی حکومت کو بھی منصوبہ بندی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی طیاروں کی نئی کھیپ پہنچانے میں ڈنمارک حکومت سے ہم آہنگی ہے۔ امریکی فورسز کو ضروری سفارتی اجازت نامے حاصل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گرین لینڈ دراصل ڈنمارک کا ایک خود مختار علاقہ ہے۔ 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک نے گرین لینڈ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت امریکہ نے گرین لینڈ کو ممکنہ جارحیت سے بچانے کا عزم کیا تھا، جبکہ امریکہ اور کینیڈا نے 1958 میں سرد جنگ کے آغاز پر دفاعی معاہدے نوراڈ پر دستخط کیے تھے۔ نوراڈ کا بنیادی مقصد میزائلوں کی لانچنگ کی بروقت اطلاع دینا ہے۔ یورپی ممالک نے امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اتحادیوں کے خلاف امریکی ٹیرف کے استعمال کو غلط قرار دیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ گرین لینڈ کا مستقبل صرف گرین لینڈ کے باشندوں اور ڈنمارک کے لیے ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یورپ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ صدر ٹرمپ دھمکیوں کے ذریعے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ پر امریکی فوجی کارروائی نیٹو کے خاتمے کا سبب بن جائے گی۔ فرانس، جرمنی اور ناروے نے بھی صدر ٹرمپ کی دھمکی کو بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ یورپی رد عمل کے لیے یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز پہلے امریکی صدر نے گرین پر قبضے کی مخالفت کرنے والے یورپی ممالک پر ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے 1 فروری سے یورپی ممالک سے آنے والی تمام اشیاء پر 10% ٹیکس عائد کرنے اور 1 جون سے اسے 25% تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ ان یورپی ممالک میں برطانیہ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور فن لینڈ شامل ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی تنہا نہیں ہیں، وہ ایرانی قوم کی جان ہیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران میں قیادت کی تبدیلی سے متعلق بیانات پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کا کہنا تھا کہ حالیہ مظاہرے 12 روزہ جنگ کا تسلسل سے جنہیں امریکی صدر کی مداخلت نے بھڑکایا۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی عظیم اور بہادر قوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں آپ کو اور آپ کے اتحادیوں کو ذلت کا مزہ چکھائے گی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے بھی دوستوں کہا تھا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر پر کوئی بھی حملہ مکمل جنگ کا سبب بنے گا۔ تاجکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں سنگین سیکیورٹی صورتحال پر تاجکستان میں چینی سفارت خانے نے اس علاقے سے دوستوں اپنے شہریوں کو ایک بار پھر انخلاء کی ہدایت کر دی ہے۔ تاجکستان میں قائم چینی سفارت خانے نے پیر کے روز ایک بار پھر سیکیورٹی الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاجکستان اور افغانستان کی سرحد پر صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ اتوار کی شام افغانستان کے صوبے بدخشاں سے 4 مسلح افغان افراد غیر قانونی طور پر تاجکستان کے علاقے خاتلون میں داخل ہوئے، جنہیں تاجک سرحدی فورسز نے ہلاک کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے تاجکستان میں افغانستان کی سرحد کے قریب خاتلون کی سرحدی ضلع شمس الدین شوہین میں ہونے والے ایک حملے میں 3 چینی شہری مار دیے گئے تھے اور 1 زخمی ہوا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں پولیس نے ایک گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے پر 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گاؤں کے مسلمان ایک گھر کے اندر باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ ایک خالی مکان کو مبینہ طور پر کئی ہفتوں سے عارضی مسجد کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے امن و امان خراب کرنے کے الزام میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔
حالانکہ وہ مالک مکان کی اجازت اور مرضی سے گاؤں کے مسلمان وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ خالی مکان حنیف نامی شخص کی ملکیت تھا اور اسے عارضی طور پر جمعے کی نماز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کانگریس رہنما ڈاکٹر شمع نے پولیس کی اس امتیازی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے تبصرہ کیا کہ اتر پردیش پولیس نے بریلی میں 12 مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے پر گرفتار کیا ہے۔ ان مسلمانوں کو کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کون سا قانون توڑا؟ اتر پردیش پولیس دوستو اپنے ہی شہریوں کو ان کے گھروں میں عبادت کرنے پر ہراساں کرنے میں مصروف ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا مذہبی عبادت پر اس طرح کی کارروائیاں قابل قبول ہیں؟ واقعہ نے دوستو مذہبی عبادت کے حوالے سے سماجی حساسیت کو دوبارہ بڑھا دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع کشتواڑ میں محاصرے اور تلاشی آپریشن کے دوران ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ آپریشن دوستو ہفتے کے روز شروع ہوا تھا۔ آپریشن کے دوران اتوار کی شب بھارتی فوجیوں پر ہونے والے ایک حملے میں ایک فوجی ہلاک اور کم از کم 7 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں محاصرہ مزید سخت کرنے کے لیے بھارتی فوج سینٹرل ریزرو پولیس فورس یعنی CRPF اور اسپیشل آپریشنز گروپ یعنی SOG کے اہلکاروں پر مشتمل اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دوستو دفاعی تعلقات، تجارت اور LNG کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب کے صدر شیخ محمد بن زید مختصر دورے پر بھارت پہنچے تھے، جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے خود کیا۔ دونوں ممالک نے اگلے 6 سال میں 2 طرفہ تجارت $200 ارب تک پہنچانے پر اتفاق بھی کیا۔ اس کے علاوہ دوستو متحدہ عرب امارات سے 5 لاکھ میٹرک ٹن LNG کو بھارت فراہمی کے 10 سالہ معاہدے پر بھی دستخط کر دیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکی قبضے کے عزم کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئی تصویر جاری کی ہے۔ سوشل ٹروتھ پر اپنے اکاؤنٹ میں صدر ٹرمپ نے مصنوعی ذہانت سے بنی ہوئی ایک تصویر لگائی ہے، جس میں گرین لینڈ کو امریکی حصہ بتایا گیا ہے اور ٹرمپ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر کے ساتھ فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں یورپی ممالک کو گرین لینڈ نہ دینے پر ٹیرف کی دھمکی بھی دی ہے، جس پر یورپی ممالک کی طرف سے سخت رد عمل بھی آیا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں امن اور تعمیر نو سے متعلق بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے روس، اسرائیل اور پولینڈ کو باضابطہ دعوت دے دی۔ اس بورڈ کی سربراہی امریکی صدر ٹرمپ کریں گے اور اس کا مقصد عالمی تنازعات اور بالخصوص غزہ کے بحران سے نمٹنا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روسی صدر پیوٹن کو بورڈ میں شمولیت کی دعوت موصول ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس اس پیشکش کے تمام پہلوؤں اور تفصیلات پر غور کر رہا ہے۔ تاہم روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی شمولیت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وسطی ایشیا کے ممالک نے اس منصوبے میں فوری دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ قازقستان اور ازبکستان کے صدور نے بورڈ میں شامل ہونے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیل اور پولینڈ کو بھی اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ طور پر جواب سامنے نہیں آیا۔ ادھر برطانیہ نے بھی اس امریکی منصوبے کی حمایت کر دی ہے، تاہم اسرائیل کے اندر اس منصوبے پر اختلافات ابھی بھی سامنے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں قائم سول ملٹری سینٹر بند کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیصلہ اب ہم یا وہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بورڈ آف پیس کا تصور غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کیے گئے 20 نکاتی منصوبے کے تحت دیا تھا۔ جنگ بندی کے بعد منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس میں غیر فوجی اقدامات اور غزہ کی تعمیر نو پر توجہ دی جا رہی ہے۔ امریکہ 60 ممالک کو بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دے چکا ہے، جبکہ مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب کی شراکت شرط بھی رکھی گئی ہے۔ روس کے مشرقی علاقے کامچاٹکا میں شدید برفانی طوفان نے ایسا حیران کن منظر پیدا کر دیا ہے جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی۔
ریکارڈ توڑ برف باری کے باعث سڑکیں، گاڑیاں اور مکانات کئی میٹر گہری برف میں دب چکے ہیں، جبکہ کم از کم 2 افراد جان کی بازی بھی ہار گئے۔ غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر حکام نے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ شدید سرد طوفان نے کامچاٹکا جزیرہ نما کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے نتیجے میں روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ برف کے اتنے بڑے ڈھیر جم گئے کہ بعض عمارتوں کی دوسری اور حتیٰ کہ چوتھی منزل تک برف جا پہنچی۔ اس مناظر نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا اور دنیا بھر میں لوگ ان غیر معمولی ویڈیوز کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ گاڑیاں مکمل طور پر برف میں دفن ہیں اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے برف میں سرنگیں بنا رہے ہیں۔ بعض مناظر میں شہریوں کو کھڑکیوں سے برف کے اونچے ڈھیروں سے چھلانگ لگاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ کئی علاقوں میں برف کی موٹائی کئی میٹر تک جا پہنچی ہے، جبکہ بعض مقامات پر برف باری کی سطح 1 صدی سے زائد عرصے میں ریکارڈ ہونے والی بلند ترین سطح کے برابر بتائی جا رہی ہے۔ اسکول عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد کاروباری سرگرمیاں بھی معطل ہو چکی ہیں۔ خطرناک سڑکوں کے باعث کئی علاقوں میں پبلک ٹرانسپورٹ روک دی گئی ہے اور شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جہاں ممکن ہو گھروں سے کام کریں۔ خطرناک حرکات سے باز رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جہاں خاص طور پر اونچے برفانی ڈھیروں میں چھلانگ لگانے سے، کیونکہ برف کے نیچے گاڑیاں یا نوکیلی اشیاء چھپی ہو سکتی ہیں۔ روٹی، دودھ اور انڈوں جیسی بنیادی اشیاء کی قلت سامنے آ رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قلت عارضی ہے۔ یہ طوفان دوستو شمالی بحر الکاہل میں بننے والی طاقتور موسمی نظاموں کا نتیجہ ہے، جو شدید برفباری اور تیز ہواؤں کو جنم دیتے ہیں۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں متنازع قوانین کے نفاذ اور ان کے استعمال پر دوستو ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی میگزین DW کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ کو بھارتی عوام خصوصاً اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک قانون کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افراد کو بغیر مقدمہ برسوں تک حراست میں رکھے جانا معمول بنتا جا رہا ہے۔ DW کا کہنا ہے کہ دہلی فسادات کیس میں طالب علم رہنما عمر خالد اور شرجیل امام گزشتہ 5 سالوں سے بغیر مقدمہ جیل میں قید ہیں، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے دونوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہوئی ہیں۔ حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ دہلی فسادات میں نامزد 18 ملزمان میں سے 16 مسلمان ہیں، جبکہ BJP سے وابستہ رہنما اب تک آزاد پھر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے نام پر مقبوضہ وادی میں ریاستی اقدامات پر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل سوالات اٹھا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت متنازع قوانین کو اختلاف رائے اور اقلیتوں کے خلاف ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے اثرات نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے گزشتہ 15 برسوں میں خیبر پختونخوا حکومت کو 800 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں، تاہم صوبے میں وہ ترقی نظر نہیں آتی جو دیگر صوبوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حقیقی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب چاروں صوبے یکساں طور پر آگے بڑھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، حتیٰ کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کی توہین کر کے سرحد پر دشمن کی زبان بولی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں کے مکمل خاتمہ کیے بغیر قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان جنگ کے بعد لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی خیبر پختونخوا اور پاکستان کے عوام نے فرض سمجھ کر کی، تاہم اس کے نتیجے میں ملک میں کلاشنکوف کلچر اور تخریب کاری نے جنم لیا، جس میں ہزاروں بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ شہباز شریف کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ سانحہ APS کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ 1 لاکھ سے زائد جوانوں، افسروں اور شہریوں کی قربانیوں کے بعد تخریب کاری پر قابو پا لیا گیا، مگر 2018 کے بعد بعض غلط فیصلوں کے باعث یہ ناسور دوبارہ سر اٹھا لیا۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں آگ پر قابو نہ پا سکنا ایک افسوسناک سوالیہ نشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گل پلازہ واقعے میں بروقت مدد کیوں نہیں پہنچ سکی۔
مولانا تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہی کتنی جانیں بے چارگی کا شکار ہو کر رخصت ہوگی، کتنے تاجروں کا اربوں کا کاروبار ختم ہو گیا۔ حفاظتی انتظامات کو تیز اور مضبوط بنانا حکومت کا فرض ہے۔ جن لوگوں نے آخرکار انسانی جانیں بچانے کی خدمات انجام دی وہ قابل ستائش ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔